الغرض جب آپ نے عبادات اور ریاضات اور مجاہدات شاقہ کے بعد پورا تزکیہ نفس حاصل کر لیا تو حضرت شیخ ابو سعید مبارک مخرمی علیہ السلام سے بیعت کی اور ان کے حلقہ ارادت میں داخل ہو گئے۔ شیخ ابو سعید نے حضرت کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو لقمہ ان کے ہاتھ سے میرے شکم میں جاتا وہ میرے باطن میں ایک نور بھر دیتا تھا۔ پھر انہوں نے آپ کو خرقہ ولایت عطا کیا اور فرمایا کہ اے عبد القادر، یہ وہ خرقہ ہے جو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا تھا اور ان سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو ملا تھا اور ان سے دست بدست مجھ تک پہنچا ہے۔ اس خرقہ کے پہنتے ہی حضرت غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی پر بھی برکات اور تجلیات الہیہ نے ظہور کیا۔ شیخ ابو سعید موصوف الصدر لکھتے ہیں کہ ایک دوسرے سے تبرک حاصل کرنے کے لیے میں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو اور انہوں نے مجھ کو خرقہ پہنایا۔ سیدنا محی الدین دستگیر عبد القادر شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف شیخ طریقت تھے بلکہ پوری طریقے سے اسلام کا جبہ پہنے ہوئے تھے۔ ان کے شیخ ابو حسن علی بن قریشی، ان کے شیخ ابو خرج اور ان کے شیخ ابو الفضل تھے۔ ان کے شیخ حسن بصری، ان کے حضرت علی مرزا کرم اللہ وجہہ اور ان کے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضرت غوث اعظم جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے طبعاً مخلوق اور ویرانہ پسند تھے، اس کے علاوہ گوشہ نشین بھی تھے۔ اس وقت بغداد میں خلفائے عباسیہ کا دورہ تھا۔ اہل زمانہ دنیا طلبی میں منہمک، عمرہ حکومت میں بدمست اور نشہ امارت میں سرشار تھے۔ طالب دنیا علماء نے اپنی اور دوسروں کی دنیا خراب کر رکھی تھی۔ جاہل صوفیہ نے طریقت کو شریعت سے علیحدہ کر رکھا تھا۔ چنانچہ اس سے متاثر ہو کر بہت سے علماء کرام وعظ و نصیحت اور دوسرے جو ہے خرافات میں پڑے ہوئے تھے۔ آپ نے اشاعت اسلام اور تجدید دین کا بیڑا اس وقت اٹھا لیا تھا۔ ابھی اس کا عزم ہی کیا تھا کہ سرور کائنات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے خواب میں دیکھا۔ حضور نے فرمایا، اے عبد القادر، تم اللہ کی مخلوق کو گمراہی سے بچانے کے لیے وعظ و نصیحت اور پند و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے عرض کی، حضور میں ایک اجمی شخص ہوں، عرب کے سامنے کس طرح اپنی زبان کھولوں؟ سرور کائنات نے فرمایا، اپنا منہ کھولو۔ آپ نے منہ کھولا۔ حضور نے 7 بار لعاب دہن آپ کے منہ میں لگایا اور فرمایا، جاؤ تم وعظ و نصیحت کرو اور لوگوں کو اپنے رب کی طرف لاؤ۔ چنانچہ ظہر کی نماز پڑھ کر آپ بیٹھے تو خلقت آپ کے گرد جمع ہو گئی۔ آپ کچھ مرعوب سے ہو گئے۔ اسی اثنا میں آپ نے شیر خدا علی المرتضیٰ کو مجلس میں اپنے سامنے ایک کھڑا پایا۔ حضرت علی نے فرمایا، اے عبد القادر، واز کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے کہا، ابا جان، میں گھبرا گیا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، اپنا منہ کھولو۔ حضرت علی نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن آپ کے منہ میں لگایا۔ آپ نے عرض کیا، پورے 7 مرتبہ کیوں نہیں ڈالا؟ شیر خدا نے کہا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور پاس کی وجہ سے میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا آپ سے پوشیدہ ہو گئے اور پھر آپ کا فکر دل دنیا سے غوطے کھانے لگا۔ حقائق و معارف کے موتی نکالنے اور ساحل سینہ پر لالا کر ڈالنے لگا اور ترجمان زبان کا دلال اپنی توتی بولنے لگا۔ لوگ آ کر طاعت و عبادات کی گریہ نما اور بے بہار قیمتیں گزران ان کو خریدتے، خدا کے گھروں کو ذکر الہی سے
منور کیا کرتے تھے۔ تھوڑے عرصے بعد اطراف و اکناف بغداد میں آپ کی بہت شہرت ہو گئی۔ آپ کی مجلس اور واعظ میں لوگ کثرت سے آنے لگے کہ مدرسہ کی جگہ ان کے لیے کافی نہ ہوتی تھی، اور تنگی کی وجہ سے لوگ مدرسہ کے باہر سڑک پر ہی بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ہجوم کی کثرت کی وجہ سے امرائے شہر نے قرب و جوار کے مکانات کو شامل کر کے مدرسہ کو وسیع العریض کر دیا تھا۔ الغرض 28 ہجری میں یہ مدرسہ ایک عالی شان عمارت کی صورت میں بن کر تیار ہو گیا تھا۔ آپ نے نہایت جد و جہد کے ساتھ وعظ و تدریس اور افتاد کا کام شروع کر دیا۔ دور دراز ممالک کے لوگ آپ سے علوم شریعت و طریقت کے حصول کے لیے جوق در جوق آنا شروع ہو گئے۔ تھوڑے ہی عرصے میں علماء و صلحاء کی ایک بڑی جماعت آپ کے پاس تیار ہو گئی۔ آپ سے علوم حاصل کر کے بہت سے لوگ اپنے شہروں کو واپس چلے گئے، اور تمام عراق میں آپ کے مریدین کثرت کی تعداد میں پھیلنا شروع ہو گئے۔ یوں تو آپ کے لاتعداد اور بے شمار تلامذہ تھے جنہوں نے آپ سے باقاعدہ علوم و شریعت و طریقت کی تعلیم حاصل کی، لیکن یہاں صرف ان چند مشاہیر کے اسماء گرامی بیان کیے دیتا ہوں۔ استاد میر محمد جیلانی، عبداللہ بطائمی، مکی بن عثمانی، محمد بن ابوالکلام، احمد بن اسماعیل۔ کچھ عرصہ بعد آپ کی شہرت وسیع اور عالمگیر ہو گئی۔ آپ کی عظمت و محبوبیت مخلوق کے قلوب میں گھر کر گئی۔ دور دراز سے کٹھن منزلیں طے کر کے لوگ آنے لگے اور آپ کی مجلس و واعظ میں شریک ہونے لگے۔ آپ کے صاحبزادہ حضرت شیخ عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد واعظ سے پہلے خطبہ یوں شروع کیا کرتے تھے: الحمدللہ رب العالمین، اور یہ آپ 3 دفعہ فرمایا کرتے تھے۔ اور بہت سے لوگ آپ کی مجلس اور واعظ میں شریک ہوا کرتے تھے۔ ایک روز حضور غوث سے مآب کی مجلس میں 10,000 کے قریب آدمی جمع تھے۔ شیخ علی بن ابی نصر بھی آپ کے سامنے بیٹھے تھے کہ یکا یک ان کو نیند آ گئی۔ حضور غوث اعظم نے لوگوں کو فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ۔ یہ فرمانا ہی تھا کہ لوگ ایسے خاموش ہوئے اگر سوائے سانسوں کی کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ پھر حضور غوث ممبر سے اترے اور شیخ علی ابن نصر کے روبرو ادب سے کھڑے ہو گئے اور بغور ان کو دیکھنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد شیخ علی رحمت اللہ علیہ جاگ اٹھے۔ حضور غوث پاک نے ان سے دریافت کیا کہ کیا آپ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے؟ شیخ نے جواب دیا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے لیے ہی کھڑا ہوا تھا۔ پھر حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کوئی وصیت بھی فرمائی ہے؟ شیخ علی نے جواب دیا کہ آپ کی خدمت اقدس میں رہنے کی تلقین فرمائی ہے۔